اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوهن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کے آیت نمبر 126 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سورت النساء کی آیت نمبر 127 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عورتوں کے معاملات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اور وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامى النِّسَاءِ، اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ تمہیں یتیم عورتوں کے بارے میں احکامات دے چکا ہے، انہیں بھی یاد دلاتا ہے جن کے تم جو ہے حقوق ادا نہیں کرتے، جن سے تم نکاح نہیں کرتے، یا نکاح کرتے ہو تو لالچ کی بنا پر کرتے ہو کہ ان کے حق مار نہیں دو گے، ان کی جائیداد کے وارث بن جاؤ گے۔ والمستضعفین من الولدان، اور جو کمزور بچے ہیں ان کے حقوق تمہیں یاد دلاتا ہے کہ ان کے حقوق کی ادا کرو۔ ان تقوموا للیتامی بالقسط، کہ یتامہ کے حقوق جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، وہ اللہ کے علم میں۔ آگے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وَإِذِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اپنے شوہر سے اس بات کا خوف رکھتی ہے کہ شوہر اور اس کا جو ہے اس سے زیادتی کرتا ہے، سرکش ہے، اور اعراضاً، یا اس سے اعراض کرتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا وہ عورت اسے پسند نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں سلو کریں۔ سلو کیسے کی جا سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا کچھ حقوق جو ہے وہ ساکت کر لے اور مرد کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ مجھے اپنے پاس جو ہے وہ اپنا رکھے اور مجھے طلاق نہ دے، اور اپنی اگر زیادہ بیوی ہیں تو اپنی باری جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے، یا اپنے کچھ اور حقوق اس سے دستبردار ہو جائے، اور اس انداز سے آپس میں سلو ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بس صلح خیر، سلو جو ہے وہ خیر ہے اس میں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس جو ہے وہ جلد تنگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بیوی جو ہے اپنا حقوق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور مرد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم احسان کرو، مرد کے بارے میں یہ گائیڈ لائن ہے کہ اگر مرد احسان کرے، مرد کو اللہ نے تمام بنایا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا جو ہے عورتوں پر درجہ ہے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ احسان کا سلوک کرے، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں کہ ان سے کوئی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، بیوی پر زیادتی نہ ہو جائے، بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اعمال، تمام اعمال سے باخبر۔ اس بارے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، کہ جب وہ بوڑھی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ تو جب سودا رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دینے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں۔ پہلا فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ تمہاری زیادہ بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ان کے اندر جو ہے جتنا انصاف چاہیے، جتنا عدل چاہیے نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کرو کہ جو بیوی تمہیں ناپسند ہے اس کو معلق نہ چھوڑ دو، اس کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق ادا کرتے رہو، وہ محسوس کرے کہ میں بھی جو ہے اپنے شوہر کی بیوی ہوں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنی اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جو چھوٹی موٹی تمہاری غلطیاں ہیں، تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافیاں ہیں، اللہ انہیں معاف کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے، باری مقرر کی ہوئی تھی، ہر بیوی کے بعد جو ہے وہ جاتے تھے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے تھے یا اللہ جو میں انصاف کر سکتا ہوں وہ میں نے جو ہے کوشش کی ہے، میں اتنا انصاف کر سکتا ہوں جتنا اس کا میں مالک ہوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہے، یا اللہ اس پر میرا دل جو ہے میرے قابو میں نہیں ہے، یا اللہ اس پر مجھے میرا مواخذہ نہ کر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی جو ہے اپنی کاوش ہے کہ وہ اپنے حد تک عدل کی کوشش کرے، اور جہاں اس کا دل ہے اس پر جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ سے معافی کرے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، اگر دونوں